अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहम शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अहम शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आज बड़ी अहम इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपके सामने ला रहा हूँ। ये स्टोरी सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी बल्कि ये सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी जिसमें ऐसे इंकशाफात करूँगा जो इस केस के रुख को बदल देंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हकीकत में जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह पोर्ट्रे की जाती हैं और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम क्या होता है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम ये नहीं होता कि वहां से बात सुनी, यहाँ से बात सुनी और उसको मिला के कोई वीडियो कर दी, कोई वीलॉग कर दिया, बल्कि उसको पहले हकाइक पे जाना पड़ता है। बात कर रहा हूँ जी शारिक जमाल खान के केस की। डीआईजी पंजाब पुलिस के जिनका मामला अब अदालत पहुंच चुका है और उनके कत्ल की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी एफआईआर के मुताबिक मुबैना कत्ल की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मेरे पास चश्म कुशा हकाइक है। मैंने इस पे मुसलसल जब से ये वाक़या हुआ है 21-22 की दरमियानी रात को ये वाक़या हुआ, मैं उस वक्त से इस पे काम कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ें लेके आऊँगा जो इस केस की शक्ल को बदल देगी। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं लाहौर के अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो चीज़ें इस्लामाबाद में मैं आपके सामने लेके आऊँगा वो अभी तक लाहौर के जर्नलिस्टों ने सोची तक भी नहीं होगी। वो इस केस का सारा स्टाइल, इस केस की अंदाज को बदल देंगी। लेकिन धीरज धीरज मैं ये आहिस्ता आहिस्ता लेके केस को आगे चलूंगा। आज की वीडियो में मैं कुछ इंकशाफात करूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने को है। ये डॉक्यूमेंट है बड़ा मज़ेदार, फोरेंसिक का डॉक्यूमेंट है, ये बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ और चीजें आपके सामने रखूंगा। कुछ सवालात भी मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो इसमें आप ये कहें कि मैं मतलब ना जिन निकालने जा रहा हूं ना, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि वो डॉक्यूमेंट कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपके सामने इस स्क्रीन पे मैं पेश करूंगा। और यकीनी तौर पे मैं इसलिए वो रोक रहा हूं कि मैं अपने लाहौर के क्राइम रिपोर्टर जो दोस्त हैं उनको टाइम दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आप ढूंढे वो डॉक्यूमेंट, वो चीज़ें जो इस केस रिलेटेड है वो ढूंढे। अगर आप नहीं सामने लाते 4-6 दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती, फिर इधर ही यहीं पे इसी वीलॉग में मैं आपके सामने लाऊंगा। और वो जनाब आली जो अभी तक ये सारी चीज़ें अभी तक सोशल मीडिया पे जो केस बिल्ड किया जा रहा है ना, उसको सारे उस केस को जनाब तहस नहस कर देगी। अब जरा थोड़ा सा वो लोग जिनको इस केस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, जरा मेरा दिल है कि मैं शुरू से शुरू करूं, यानी ये एफआईआर से शुरू करूं। ये मामला है क्या, ये एफआईआर क्या, और एफआईआर में 8 करोड़ का मामला। ये बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जब मैं इस तमाम मामले को फॉलो कर रहा था, जब तक एफआईआर नहीं हुई थी, 98 दिन बाद एफआईआर हुई, 98 डेज आफ्टर द अक्रंस ऑफ इवेंट, 98 दिन बाद एफआईआर हुई। तो मैं सारे मामले को देख रहा था तो मेरा ये ख्याल था कि इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने लाई जाएगी। लेकिन फिर क्योंकि 3 माह गुजर गए, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, तो मैंने कहा यार ये मुमकिन नहीं है, साडा भी एक्सपीरियंस इस काम में भाई यही नहीं है। लेकिन फिर ये एफआईआर आ गई, एफआईआर मेरे हाथ में है। ज़रा एफआईआर की लैंग्वेज पढ़े और आगे चलते हैं। फिर जरा इस एफआईआर का भी पोस्टमार्टम करेंगे, फिर जो बयानात पार्टियों की जानब से दिए जा रहे हैं उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। जरा आगे चलेंगे तो सही। आपको जरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का स्टाइल तो दिखाते हैं इस केस में, आपको बताते तो हैं कि एक जर्नलिस्ट कैसे चीजों को बदल सकता है। अब आप इस केस में देखेंगे बदलती हुई चीजें। अभी तक वो चीजें मैं सामने नहीं ला रहा, कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा। ये फोरेंसिक की रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये फोरेंसिक की रिपोर्ट शारिक जमाल साहब की दिखाऊंगा पर उनकी। लेकिन अभी असल चीजें मैंने बक्से के अंदर रखी हुई हैं। सिर्फ अपने लाहौर वाले जर्नलिस्टों को कहता हूँ जरा ढूंढे पहले, और उसके बाद अगर आपको नहीं मिलती तो मैंने जैसे पहले कहा मैं सामने ले आऊंगा। बहरहाल जी ये है जी थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर, ई टैग नंबर जो इस एफआईआर का है NC 1028, यानी 10वां महीना और 28 तारीख 2023 34745 ये एफआईआर नंबर है। और जो वकूए की तारीख लिखी हुई है 22/7/2023, यानी वकूए की तारीख जो है जी 22 जुलाई 2023 और एफआईआर हो रही है 28 अक्टूबर 2023। एफआईआर मीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे ही कोई आपको इंफॉर्मेशन मिले आप फौरन रिपोर्ट करें। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कब हो रही है?
98 दिनों बाद, 98 दिनों बाद। करवा कौन रही हैं जी? ये हानिया शारक है, इनकी बेटी है। अच्छा, इस दौरान वो प्ली होता है ना, जब एफआईआर में प्ली ली जाती है, प्ली क्या ले रही हैं, जरा एफआईआर पे आते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सारा डॉक्यूमेंट, कोई जाती बात नहीं करनी, ना किसी पे इल्जाम लगाना है, ना किसी को किसी की करैक्टर असैसिनेशन करनी है, मैं सिर्फ टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट्स। आई एम गोइंग टू रीडिंग एफआईआर। अच्छा चलें जी, एफआईआर पढ़ते हैं। बखिदमत जनाब मोहतरम SHO साहब, थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर, दरखास्त अंदराज मुकदमा बरखिलाफ मुलजमान जनाब अली मन साइला हानिया शारक खान दुख्तर शारक जमाल खान, सो एंड सो मेरा पता है, ये मेरी उम्र है, मैं बाप की अकलौती औलाद हूँ, मेरी वालदा अभी तक सदमा कत्ल की वजह से शदीद बीमार है और मेरे आसाब भी अभी तक सदमे कबल का शिकार है। सदमे कत्ल होगा वो कबल इधर, यानी ये सबसे पहले ये दी गई कि ये वजह है कि जनाब हम एफआईआर इतनी लेट क्यों करवाई। अब जरा मेरे पास ना एक डॉक्यूमेंट था, ये इन्होंने एक हमारे जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, दो है, उन्होंने वीलॉग किया 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को वो वीलॉग करते हैं और उसमें ये जो एफआईआर, ये जो उनकी बेटी है ये भी मौजूद होती हैं और इनकी वालिदा जो है हिफ्जा, वो भी मौजूद होती हैं। यानी मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आई, बतौर जर्नलिस्ट मैं सवाल उठाता हूँ, मैं उनसे रब्ता भी कोशिश किया, भी मेरा रब्ता हो नहीं पा रहा, मैं उनसे रब्ता करके फिर उनका इस पे वर्जन आपके सामने रखूंगा। बतौर एक इब्तदाई जो फैक्ट है ना, कहते हैं ना राय को बदला जा सकता है, फैक्ट को नहीं बदला जा सकता। फैक्ट मेरे लिए भी वो होंगे, किसी और के लिए भी वो होंगे, लेकिन राय मेरी और हो सकती है, किसी और की और। उस साइड पे बैठा वो 6 देख रहा है, मैं इधर से 9 देख रहा हूँ, मतलब राय मुख्तलिफ हो सकती है, फैक्ट नहीं। तो ये जो 98 दिन यानी 22 जुलाई से 28 अक्टूबर तक 98 दिन ये सदमे में थी जो वालदा इनकी और ये, लेकिन ये 9 अक्टूबर को भी लाग इन्होंने एक करवाया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, यानी 9 अक्टूबर को भी लाग पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे और 28 अक्टूबर को एफआईआर हो रही है, यानी वीलॉग के भी 19 दिन बाद एफआईआर हो रही है। अच्छा, फिर जनाब अली, अच्छा ये सिर्फ एक वीलॉग नहीं है, उसके बाद सीरीज ऑफ वीलॉग्स हैं जो सोशल मीडिया पे आपको अवेलेबल है। तो ये मतलब एक जर्नलिस्ट जो इन चीज़ों को कवर करता है, कानून का तालिब इल्म हूँ, मैंने लॉ किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मतलब ये वजह हो सकती है कि आप एफआईआर नहीं करवा रहे लोगों के। मतलब अगर किसी का कत्ल हो ना, वो मतलब बॉडी बाद में दफनाते हैं, पहले एफआईआर करवाते हैं। तो ये मुझे मतलब बड़ी हैरान कन थी, ये चीज़ें अदालत में जाएगी, लेकिन मैं तो एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपके सामने कुछ रख रहा हूँ। थोड़ा वीलॉग ये तवील हो जाएगा, लेकिन आगे जाके मैंने आपको फराजिक रिपोर्ट दिखानी है। ये मेरे पास कॉपी है मेरे पास फराजिक रिपोर्ट की, और भी बड़ी कॉपियाँ हैं और सरकारी डॉक्यूमेंट्स की है, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। एनीवे जी, उसके बाद वो कहती हैं कि शिकार है मेरे वालिद हाजिर सरवर DIG पंजाब पुलिस थे, वो अपनी ज़िंदगी में मुझे और मेरी वालदा को बता चुके थे कि चंद बहम साज बाज मुलजमान उनकी बवजह प्रॉपर्टी रकूम वगैरह हथियाने और दीगर नजायज मकासद के असूल की खातर उनका कत्ल करना चाहते। अच्छा, मुझे ये एक और बात नहीं समझ आई फिर कि इन्हें बताया था, इनकी वालदा को बताया था, तो क्या DIG इतनी अहम पोस्टों पे रहा, इन्वेस्टिगेशन दीगर इदारों में सर्व किया, क्या 21वें ग्रेड के थे, वो करके आए थे कोर्स, 22वें में भी जाना था उन्होंने, मौजूदा IG के बैचमेट थे, तो क्या उन्होंने अपने इदारे को भी ये बताया था? क्या उन्होंने कोई ऑफिशियली बताया कि उन्हें कोई धमकियाँ शमकियाँ मिल रही हैं कि जी मुझे कोई मारना चाहता है या मेरी जायदाद हथियाना चाहता है या इस तरह की कोई कहानी? तो अभी तक जो मेरे नॉलेज में आई है, जो मैंने चेक किया, नहीं जी, अभी तक उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि और वो उन्हें ये भी पता है साथी मौत वो जाहिर करना चाहते हैं इन्हें मार के, और फिर उन्होंने कहा कि बजरिया करंट और हाथ कलाई के करीब ड्रग काट कर कत्ल करने की कोशिश की जा चुकी है। क्या ये जो कत्ल करने की जो कोशिशें की जा चुकी हैं, इसके हवाले से शारक जमाल साहब ने कोई दरख्वास्त दी थी किसी बंदे के खिलाफ, या इनकी जो बेटी हैं या किसी फैमिली मेंबर ने कोई दरख्वास्त दी थी? तो अभी तक रिकॉर्ड पे इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जी तकरीबन 11:15 बजे 21 यानी जुलाई ये वो बता रही हैं जाके जी अक्टूबर 28 को
21/7 کو 11:15 انہیں قتل کیا گیا اور جناب وہ اپنے سب آفس 104 DVA لاہور موجود تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب آفس میں کتنے عرصے سے تھے؟ 2 دن 3 دن سب آفس مطلب آپ کا گھر ہو ٹھیک ٹھاک بہترین گھر ہو اور آپ نے کوئی فلیٹ لیا ہوا ہو جس کے بارے میں اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دوست سے انہوں نے لیا ہوا تھا اور وہ وہاں پہ رہ رہے تھے اور گھریلو ناچاکی، اس چیز پہ میں جانا ہی نہیں چاہتا، میں ڈاکومنٹ پہ بات صرف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چیزیں بڑی میں نے سنی ہیں، بڑی لوگوں نے بتائی ہیں، بڑی انفارمیشن آئی ہیں، اس پہ میں نے بات نہیں کریں، بات کریں گے ڈاکومنٹ پہ۔ مجھے یہ بتائیں آگے جو مزیدار چیز ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے کوئی یہ FIR ہے، میں کوئی آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ FIR ہے پنجاب پولیس نے یہ درج کیا ہے۔ آگے جا کے جو آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یعنی یہ جو سب آفس 104 DVA ہے، یہ چھوٹا سا جو ایک فلیٹ ہے، یہ سب آفس فلیٹ ہے یہ۔ اچھا ایک بندہ فلیٹ میں رہ رہا ہے جبکہ اس کے اپنا گھر بہترین موجود ہے، اور وہ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ کوئی 2 دنوں سے، سب آفس میں 4 دنوں سے، 6 دنوں سے، یا وہ کوئی بہت اہم پوسٹ پہ تھے اور انہیں وہیں پہ رہنا پڑ رہا تھا، وہ کوئی اہم انویسٹیگیشن نہیں، وہ تو OSD تھے نا 1 سال سے، پچھلے 1 سال سے ایک شخص OSD تھا، اور وہ OSD جو ہے وہ فلیٹ پہ رہ رہا تھا اور کتنے مہینوں سے رہ رہا تھا، تو یہ کہا گیا جی سب آفس میں تھے۔ یہ کیا بات ہوئی سب آفس؟ مطلب اب یہ دیکھنے والوں پہ آگے چلتے ہیں۔ ابھی تو اس کے تھوڑی سی میں FIR پڑھ رہا ہوں، ابھی میری کوشش ہے جلدی آگے۔ اچھا بروز بکوا ابھی مجھے اور والدہ کو انہوں نے بتلایا کہ ان کے پاس 8 کروڑ مالیتی ڈالرز اور تقریباً 5 لاکھ سے زائد کیش روپے ان کے پاس تجوری میں موجود ہے۔ یعنی وقوع والے دن وہ خصوصی طور پہ کال کر رہے ہیں اور یہ اپنی بیٹی ہانیہ اور ان کی جو حفصہ صاحب ہے، یعنی والدہ ہانیہ کی والدہ کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میرے پاس 8 کروڑ روپے ہے۔ اب یہ ایک سرکاری ڈالرز کی صورت میں، جب ڈالر پاس رکھنا آپ کو پتا ہے وہ کیا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک وہ افسر جو 1 سال سے OSD ہو، جو ایک فلیٹ میں رہ رہا ہو، جس کو بہت سارے اور بھی معاملات ہوں، میں ہیلتھ کی بات کسی کی نہیں کرنا چاہتا، وہ افسر اس کے پاس 8 کروڑ روپے ڈالرز میں، یعنی 8 کروڑ روپے ان کے پاس تھے، تو یہ کیا پولیس کو پتا ہے؟ کیا پولیس نے اس FIR کے بعد اس پہ انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ ان کے ایسٹ بیانڈ مینز؟ یہ تو ان پہ ایک بڑا الزام لگ رہا ہے کہ یہ تو ایسٹ بیانڈ مینز ہے۔ یہ 8 کروڑ ایک DIG کے پاس امریکی ڈالرز میں کہا، اور 5 لاکھ روپیہ ساتھ ہے، اور 5 لاکھ سے زائد کیش ہے، اور پھر کچھ اور بھی سونے کی چین وغیرہ۔ تو یہ تو میں تو بڑا حیران ہوا ہوں۔ پولیس کو سب سے پہلے تو مطلب خود حیران ہونا چاہیے کہ ان کے ایک افسر کے پاس 8 کروڑ روپیہ ہے ڈالرز کی شکل میں، اور انہوں نے کوئی ٹیکس ریٹرن میں کہیں یہ ظاہر کیا تھا؟ ابھی شارق جمال صاحب کے ٹیکس ریٹرن نکالیں گے نا، یہاں سے FBR سے نکالیں گے، اسلام آباد سے، آپ کے سامنے لائیں گے کہ وہ ان کے پاس تھا کیا، ان کے پاس جائیداد کیا تھی، جو بطور ایک سرکاری افسر، آپ کو پتا ہے سرکاری افسر جھوٹا حلف نامہ یعنی وہ دے ایفیڈیوٹ یہ کچھ ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو 21ویں گریڈ کا افسر ہے نا، اور شارق جمال کو لوگ جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، شارق جمال جیسا بندہ جھوٹا ایفیڈیوٹ دیتا نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے، پولیس کے پاس کیا ڈیٹیل ہے ایسٹ کی، FBR میں جو وہ گوشوارے برتے تھے وہاں پہ کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑا، میں تو کہتا ہوں 8 کروڑ روپیہ، یہ تو آپ نے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اب میرے خیال میں سارے DIG جو ہیں اس کے نیچے آ گئے ہیں جناب، لیم لائٹ کے نیچے اور فوکس کے نیچے ہر DIG کو چیک کیا جائے۔ 8 کروڑ روپیہ نہیں ہو جی، یہ نہیں کہ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کدھر گئے۔ اور دوسرا مجھے ایک اور بات بتائیں بطور یہ FIR میں نے پڑھی تو جو سوالات میرے ذہن میں آئے، پہلے تو وہ بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ اپنے سب آفس میں 8 کروڑ روپیہ کیوں رکھے گا، وہ بھی ڈالرز میں، اور سب آفس میں وہ 5 لاکھ روپیہ کیوں رکھے گا، 5 لاکھ سے زائد وہ بینک میں رکھ سکتا ہے۔ تو سب آفس میں مطلب مخبری ہو سکتی ہے، چھاپا پڑ سکتا ہے، وہ OSD ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ جناب ایک دن بعد اپنے فلیٹ پہ آتے ہیں، تو وہ 8 کروڑ روپیہ گھر میں تو چلو نوکر چاکر، سیکورٹی گارڈ، بیٹی مزید مطلب ہے، تو یہ کون وہ، مطلب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے سب آفس میں 8 کروڑ روپیہ رکھو گا۔ یعنی ابھی میں اپنے آفس میں ہی کوئی پیسے لے کے 8 کروڑ رکھ لوں، میں
چنگا سرکاری افسر مطلب 100 چھاپا یہ وہ مطلب بہرحال یہ سوال بھی اگین اس کا جواب بھی حل طلب ہے اور یہ انویسٹیگیشن جواب بتائے گی. اچھا پھر وہ کہتی ہیں کہ جی بتایا گیا کہ جی اور تجوری میں ہے یہ بھی بتایا گیا تجوری میں ہے یہ پیسے ہیں. انہوں نے فون کیا انہوں نے بتایا کہ جی بات سنیں مطلب اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کہیں دیکھیں جی مجھے آج قتل کر دینا اور یہ بات سنیں جی میرے پاس آتے ہیں نہیں مطلب اب کوئی کہانی عجیب سی. میں ایف آئی آر پڑھی ہے مجھے میں مطلب خود حیران ہو گیا. بہرحال نہیں ہو جی. پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے میرے پاس قرۃ العین مشاعرہ کے لیے آ رہی ہیں اور بعد ازاں 12:30 پہ ہمیں قتل کی اطلاع موصول ہوئی. ہم گئی تو تجوری اور رقوم غائب تھی. یہ تجوری اور رقوم غائب تھی تو اس کا ذکر پہلے کیوں نہیں آپ نے کیا؟ بہت عرصہ تک یہ تجوری اور رقوم کی تو بات نہیں ہوئی. بہت سارے انٹرویوز ہیں بہت سارے معاملات ہیں تو یہ بھی مطلب میری نظر سے تو نہیں گزرا. شاید آپ نے کہیں کیا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا. اچھا جی پھر وہ کہتی ہیں کہ جی ربر بینڈ زمین پر موجود تھے جو نوٹوں سے اتارے گئے تھے. انگوٹھی گھڑی غائب تھی. دیگر سامان دستاویزات خرید و فروخت پراپرٹی معاہدات چیک بکس اور تمام کاغذات غائب تھے. یعنی آگے چلیں اس پر میں کچھ نہیں کہتا. میرے والد نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ انہوں نے متعدد جگہ زمین خرید و فروخت میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اگین ایک بندے کے پاس 8 کروڑ نقد ہے. ڈی آئی جی وہ پولیس کا ایک او ایس ڈی ہے 1 سال سے ڈی آئی جی جو جس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی ادھار بھی دینا چاہیے. انہوں نے وہ کسی دوست کے فلیٹ میں رہ رہے تھے اور بھی بہت ساری ان کی پریشانیاں تھیں تو وہ ان کے پاس 8 کروڑ روپیہ بھی تھا اور انہوں نے انویسٹمنٹ بھی زمینوں میں کر رکھی تھی. ڈاکومنٹ بھی ان کے تھے تو یہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اپنے نام پہ کی ہوگی نا. بیٹی کے نام پہ نہیں کی. یہ والا معاملہ آگے میں لے کے چلوں گا اگلے میں. تو بیٹی کے نام پہ نہیں کی تو اپنے نام پہ کی ہوگی. تو انہوں نے آئی ڈی کارڈ لکھو تو چیک کریے. آپ نے چیک کیا کہ ان کے نام پہ کتنی پراپرٹی ہے. اچھا جی آگے چلے جی. اچھا اچھا فیول کے بزنس میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. یہ اگین یہ تو ایک بہت بڑا نیا پنڈورا باکس کھول رہا ہے. یعنی پراپرٹیاں لی ہوئی کروڑوں روپے رکھے ہوئے فیول کا بزنس ہے اور یہ سارا کچھ سب آفس میں پڑا ہوا ہے. اور سب آفس وہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں پکے وہیں پہ پچھلے کچھ مہینوں سے رہ رہے ہیں. اچھا جی پھر انہوں وہ کہتے ہیں کہ جی قتل کر کے حادثاتی موت ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی. قتل انتہائی خطرناک مہارت اور پری پلاننگ سے کیا گیا. بہت سارے ملزمان پشت پناہ پہ ہیں جن کی اماں پر یہ وقوع ہوگا. پھر وہ کہتی ہیں ایف آئی آر کا متن ہے کیونکہ میرے والد ایک اعلیٰ عہدہ پولیس ڈی آئی جی پر فائز تھے اور نڈار بے باک انسان تھے. ان کے قتل کے لیے خطرناک کرمنل پلاننگ ہوئی اور پھر جناب انہوں نے اکڑی ہوئی ان کی لاش تھی منہ قدرے کھلا تھا. پھر انہوں نے جناب یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بتائی ہیں اپنی ایف آئی آر میں. یہ ایف آئی آر ان اٹ سیلف ایک سوالوں کا مجموعہ ہے. مطلب اس کے بعد تو انویسٹیگیشن مطلب جو انہوں نے ملزمان کہے ہیں ان سے تو ہوگی نہیں ہوگی. اس معاملے میں ضرور انویسٹیگیشن ہوگی. اچھا اگر انہوں نے اپنے نام پہ کچھ رکھا ہوا تھا تو پھر کچھ تو دوسروں کے نام پہ بھی انہوں نے رکھا ہوگا نا. تو کتنی پراپرٹی انہوں نے دوسروں کے نام پہ رکھی ہوئی تھی. اب جناب علی یہ بات آ گئی. یہ میرے پاس ایک اب جلدی ایف آئی آر میں نے یہیں پہ روک دیا کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ ایک جناب 23 جولائی وقوع کب ہے 22 جولائی 21-22 کی درمیانی رات 23 جولائی کو یہ سٹوری ہے جناب علی ڈان کی. ڈان اخبار عمران گبول جرنلسٹ ہے. ڈی آئی جی شارق جمال فاؤنڈ ڈیڈ ایٹ فلیٹ ان ڈی ایچ اے. ٹھیک ہے جی. وہ پوری سٹوری بتاتی ہے. پشاور سے ان کے تعلق تھا. وہ ڈی ایچ اے کے فلیٹ میں رہ رہے تھے. اچھا اس کے بعد وہ باقی جو بھی مطلب ان کی ڈیٹیل ہے وہ بتاتے ہیں کہ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا وہ بیان بتاتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے ہی سیڈ. اچھا ذرا سنیں. آئی جی پی یعنی ڈاکٹر عثمان انور ٹولڈ ڈان دیٹ مسٹر جمال واز ہز بیجمنٹ اینڈ ہی واز او ایس ڈی. یعنی یہ او ایس ڈی تھے اور ان کے پاس کروڑوں روپے ڈاروں کی صورت میں پڑے ہوتے اور ان کی بڑی زمین تھی. He said the exact cause of death was not ascertained yet and police were waiting for medical and forensic report. He said initial report suggested side effect of some medicine. Initial report بتائی
اب کیا ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر عثمان انور نے کہا جو ان کے بیچ میٹ تھے کہ فرازق، اب بات آتی ہے فرازق کی طرف، فرازق بھائی سٹوری کرنی ہے ڈاکومنٹ کے ساتھ، مجھ سے نہیں ہوتا ادھر کی باتیں ادھر، اس کے بارے میں یہ، اس کے بارے میں یہ، فلاں کہہ دیا، سٹوری کرنی ہے ڈاکومنٹ، جسے چاہیے مجھ سے لے لیجیے گا۔ یہ فرازق ہے، پنجاب فرازق سائنس لیبارٹری، ہوم ڈپارٹمنٹ آف پنجاب، ایجنسی کیس 2023-6386-P88-0198080۔ اچھا جی آگے جی، اٹینشن ٹو ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ آف فرازق میڈیسن، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور۔ اچھا جی، پی ایس نشتر کالونی، سبمٹنگ ایجنسی، پی ایم آر نمبر، ایف آئی آر نمبر، وکٹم نیم، سبمٹڈ بائی، ڈیٹ آف سبمیشن 24 جولائی کو ہو گئی تھی، 22 کو یہ، 24 کو یہ آ گئی رپورٹ، یہ رپورٹیں آنے کے بعد ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جناب فرازق والے ایکسپرٹ یہ پورا جناب وہ کرتے ہیں یہ اور اس کے آخر میں یہ 28/8/2023، 7 کو گئی 8 کو آئی، یعنی جولائی اگست، 28 اگست۔ یہ جناب فائزہ قاضی ہیں غالباً، ڈاکٹر صاحبہ فائزہ قاضی ہیں جناب جی، یہ ہیں تو یہ بتا کیا رہی ہیں 28/8 کو، یہ ذرا دیکھ لیں، یہ پڑھنے والے پڑھ بھی لیں یہ، اور یہ کہہ رہی ہیں ان ویو آف دا کیمیکل ایگزامنیا اینڈ دا رپورٹ آف دا، یہ سارا دا کاز آف ڈیتھ از کیس ہارٹ ڈیزیز، یہ ہارٹ ڈیزیز، یہ میں کہا زیادہ لمبا ہو رہا ہے پورا نہیں پڑھا، ہارٹ ڈیزیز لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیں اب یہ کب ہو گیا؟ اگست میں، یہاں تک پیسوں کا ذکر نہیں تھا۔ اب کوئی سوال ہے؟ جاتے جاتے میں سوال تین چار سوال، کیونکہ یہ اب چونکہ لمبا کام ہو گیا ہے تو میں نے کچھ اور ڈاکومنٹ سامنے لانے تھے، بڑی مزیدار ڈاکومنٹ ہے، وہ آپ ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں۔ بات ڈاکومنٹ پہ کرنی ہے، بات کرتا ہوں بات ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اندر، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، یہ جرنلزم، اس طرح کی جرنلزم میرا کام ہی نہیں ہے، اس طرح کی جرنلزم میں کرتا ہی نہیں ہوں، اس طرح کی جرنلزم اس میرے پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب یہ طبی موت تھی، 174 کا بیان ہوا، پولیس نے ابتدائی انویسٹیگیشن کی، پھر یہ کہا گیا سائن لیے گئے تھے، وہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ قتل کیسے ہوا؟ اب جناب پنجاب میں دیکھ لیں کہ کتنی ایف آئی آریں کتنے دنوں بعد درج ہوئی ہیں، اور جو ریزن یہ دیا جا رہا ہے کہ جی اس ریزن کی وجہ سے ایف آئی آر ہم لیٹ ہو گئے، کتنی ایف آئی آریں 98 دنوں بعد درج ہوئی ہیں، اور جو اتنے عرصے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ میں اس پہ نہیں آنا چاہتا بھی کہ عدالت میں کیا چل رہا ہے، اس پہ بھی ایک پورا ویلا کروں گا، لیکن میرے پاس اتنے ڈاکومنٹ ہیں، مطلب آپ یہ کہیں کہ تباہ کن ڈاکومنٹ ہے، اب میں ان سے نکلوں گا تو کہیں اور جاؤں گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ایک اور سوال ہے۔ اچھا فرازق یہ رپورٹ کتنے کی ہے جی؟ فرازق رپورٹ، یہ فرازق رپورٹ آ گئی، تو اس کے بعد آئی جی صاحب نے کہا تو پھر یہ ایف آئی آر پھر بھی ہو گئی۔ اچھا میرے پاس یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا، میں نے کہا یہ بتا دوں بعد ڈاکومنٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ، فرازق رپورٹ، ایف آئی آر، اور یہ کچھ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ جس دن میں سامنے لایا نا، پھر آپ دیکھ، یہ صرف لاہور کے جرنلسٹ دوستوں کے لیے نا ایک میری طرف سے آپ یہ کہیں کہ چیلنج سمجھے، یا میری طرف سے ایک جو بھی آپ کہہ لیں، بہرحال میری طرف سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نکالیں۔ اچھا جی، اچھا ہاں وہ جناب پھر مطلب وہ بھی معاملہ تھا، ایک سوال یہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جی کردار کشی مختلف لوگوں کی جائے گی سوشل میڈیا پہ، لیکن ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا اب یہ ایف آئی آر میں 8 کروڑ کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ کس نے کس کو کال کی، کس نے کس سے کیا کہا، وہ ایک الگ ہے، وہ کس نے کیا کہا وہ بھی میں لاؤں گا، وہ 1 کروڑ والی سین بھی میں لاؤں گا، وہ کہاں سے چلی، کیسے بات چلی، کہاں پہ کال گئی، لیکن یہ 302 میں 8 کروڑ کا چکر کیا ہے؟ اور پھر وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ڈی آئی جی ہے، وہ 2 مرلے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے، پاس اس کا گھر ہے،
تو وہ کیوں گھر میں نہیں رہ رہا؟ اور ایک سوال جاتے جاتے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جو سویٹ منگولیا پلازا نمبر 14 بلاک کے ڈی ایچ اے فیز 5 میں سویٹ منگولیا کیفے 2021-22 میں کھولا گیا، اور اس کے بعد وہ 1.5 سال چلنے والی سٹوری ایک الگ ہے جی. پھر اس کے بعد وکٹ کینڈلز، کون سے کاروبار تھے، کس نے شروع کی، کتنا نقصان، یہ ساری سٹوریز ہم آپ کے سامنے لائیں گے، اور بھی بڑا کچھ لائیں گے جو آپ دیکھیں گے، سنیں گے، ڈاکومنٹ پڑھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. پہلے حصے سے یہ پہلا بھی علاقہ ہے، انٹری ہے. آگے میں لے کے چلوں گا اس سارے کیس کو، کیونکہ آپ میری ساکھ جانتے ہیں. میں جب ایک بار کیس میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میں پھر اس کیس کو منطق تک پہنچاتا ہوں. آگے جا کے پھر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے نا، وہ بھی مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے. بطور خود میں ایک قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اون شرازی کو دیجیے اجازت اس عہد کے ساتھ کہ اون شرازی جو اگلے ڈاکومنٹ لا رہا ہے نا، وہ اس کیس کی سمت کو بدل دیں گے. اللہ نے